اکثر لوگ چونکہ بڑے بڑے کرائسس میں ہوتے ہیں تو وہ آگے سے یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم نے سورہ رحمان سن لی ہے لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، کیا کریں۔ وہ آج ہی مجھے کوئی میسیج تھا امریکہ سے، ان کا بچے کا بڑا ایشو تھا، اور وہ اکثر و بیشتر مجھے میسیج کرتی تھیں کہ وہ یہ نہیں کر رہا، وہ علاج نہیں کرا رہا، وہ بھاگ رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ قیامت آ رہی ہے۔ آج بڑے دنوں کے بعد ان کا میسیج آیا، اب وہ علاج بھی کروا رہا ہے، اب وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ گھر میں بھی رہ رہے ہیں۔ تو مجھے اس پہ خیال آیا کہ انسان کتنا جلد باز ہے، بس 7 دن کے اندر اندر میرا کام بھی ہو جائے اور اس کے بعد میں بھاگ جاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں نا کہ جب ان کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، اور جب وہ پھنستے ہیں تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ سورہ رحمان جو ہے نہ تو یہ مستقل سننے کے لیے، اب چونکہ اگر ایک دفعہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آیت بھی اگر اس کو غور سے سن لیا آپ نے اور یہ اس کا نور یعنی اس کا ارتعاش آپ کی دھڑکن میں داخل ہو گیا تو آپ کو مزید سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دوائی کھاتا ہے تو دوائی تو فوراً اثر کر جاتی ہے، مثلا بخار ہے، بخار اتر جاتا ہے، بخار پھر چڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کا پیٹ درد ہے، دوائی کھائی، درد میں آرام آ گیا، جسم میں درد ہے، کوئی ایسی سیڈیٹو میڈیسن لے لی یا پین کلر لے لی تو اس سے بھی آپ کو آرام آ گیا۔ یہ سورہ رحمان سن کے تو کسی چیز کا آرام نہ آنا یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسواس سے بھی باخبر ہیں، کہ وہ جو ہمارے اندر وہ چلتا ہے ایک خیال کہ ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، اللہ کے روبرو ہونے کا جو تصور ہے وہ ہم بتا تو دیتے ہیں، یہ ویسے ہی بتا دینا ہے ہمارا، جیسے لوگ مستقل سنتے ہیں کہ جی مزہ بڑا آتا ہے، کمال مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے تو پورا پاکستان ہی بدل گیا ہو، ہماری سوچ ہی بدل گئی ہو، کردار بدل گئے ہوں۔ یہ مزہ نہیں آتا، یہ ایک ریلیف ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی یکسوئی سے سن لیں تو بعض لوگ سنتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں اچھا چلو ایک دفعہ اور سن لو 7 دن، لیکن دھیان سے سننا اللہ کے روبرو ہو کے۔ یہ آپ کے میرے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی اماں بیمار ہیں، میری اماں بیمار ہیں، آپ کا والد صاحب بیمار ہیں، میرے والد صاحب بیمار ہیں، پینک ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سمپل سادہ سی بات ہے، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے جو بیمار ہے، جو کوئی ایسا ایکیوٹ ہے، اس کی نبض کے اوپر اپنے دائیں انگلیاں رکھیں 3 داہنے ہاتھ کے اوپر، اس کے اوپر، اور آپ کو دھڑکن سنائی دے گی۔ آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ پڑھ لیں، دعا مانگنے چاہتے ہیں دل میں دعا مانگیں، آنکھیں کھول دیں، اس کو سورہ رحمان سنائیں۔ ٹیک ٹائم، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جس نے جانا اس کو لے ہی جانا، اس نے تندرست بھی چلے جاتے ہیں، بیمار بھی چلے جاتے ہیں، ایک دم اس اینڈ پہ نہ پہنچا کریں۔ مثلا اللہ ہے نا، کیا ہو گیا ہمیں، ہمارا اتنا شیکی کیوں ہے ہم اپنی زندگیوں میں؟ یہی وہ ہے جو وسواس ہمارے ایمان کو بھی کھا گیا، نفس کی نفسانی خواہشات ہمارے پوری اس جو اندر تھوڑی بہت حرارت تھی ایمان کی وہ بھی کھا گئی۔ اس وجہ سے ہم اس سچویشن میں پھنس جاتے ہیں۔ تو لازم ہے کہ اس کو سنیں اور یہ جان لیں کہ آپ کا یہ سننا 7 دن کا بہت بڑا ایک کام ہے۔ یہ کوئی تعویذ نہیں لینا، کسی سے پھونکے نہیں منوانی، کہیں چل کے نہیں جانا، کوئی پیسے نہیں دینے، اپنے گھر میں تو تسلی، تشفی، سکون، ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو ایک دفعہ سن لیں 7 دن، صبح دوپہر شام، پانی بھی پئیں۔ اور ایک دفعہ اگر آپ نے توجہ دے دی، اور توجہ میں بہت سارے مسائل ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خیالات آتے ہیں، وہ نیچرل ہے، تو جب بھی خیال آئے تو اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹک کے ان کانوں کو تلاوت پہ فوکس رکھیں، تلاوت سننے کی کوشش کریں۔ ہر چیز چونکہ ہم اس بڑی بات کی طرف نہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے، نہ کسی کو بتائی جا سکتی ہے، اور بتانے سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ابتدا ہمیشہ سادہ بات سے ہوتی ہے
کہ آپ تلاوت پہ توجہ دیں، پھر آپ دیکھیں قرآن کی حاکمیت، دیکھیں کہ یہ ایک حاکم کتاب ہے، اس کا کنٹرول دیکھیں، اس کے میریکل دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں اس پاک کتاب کا، کہ آپ کے اندر کیا مقصد ہے۔ یہ بیماری اور تکلیف اور مسائل چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، بہت چھوٹی چیز، اصل مسئلہ ہمارا جو ہمارے اندر بے چینی ہے وہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، فار اوے فرام اللہ۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم سن کے دعا مانگ کے ہمیں کیوں نہیں قرار آتا؟ بس اللہ تو سچ ہے نا، اس نے کہا میں تمہاری شہرک سے بھی قریب، اور یہ دیر از نو ڈاؤٹ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میرا دل جو ہے اس کی نسبت کس طرف ہے، اس کی انکلینیشن کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس سے جڑی ہوئی نسبت کس سے جڑی ہوئی؟ تو میرے اندر کیوں نہیں وہ، جب اللہ کا ہے یہ فرمان کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو ہم اس کو صرف دھڑکن، آنکھیں بند کر کے دھڑکن کو سنیں اور 3 بار اللہ پڑھیں، دعا کریں، ڈوب کے کریں، خوب کریں، کھل کے کریں، جو دل کرتا ہے اللہ سے بات کریں۔